أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علماء التفسير رحمهم الله تعالى: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء تفسیر کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جب قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی نہیں بچا. تمام قوم کی قوم ہلاک و برباد کر دی گئی ما سوائے سیدنا صالح علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے صحابی جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ نے ان کو بچا لیا، باقی قوم سمود جو تھی وہ پوری کی پوری ہلاک ہو. اسی لیے تواریخ عرب میں ان اقوام کو کہا جاتا ہے یعنی باعدہ، عرب باعدہ، کہ وہ قبائل عرب جو ہلاک ہو گئے جن کی نسل بھی باقی رہی. یعنی کوئی بھی بندہ قوم عاد سے نہ بچا اور کوئی بھی آدمی قوم سمود سے نہ بچا. صرف اللہ کا پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام یا جو چند لوگ ایمان لائے تھے ان کے علاوہ قوم سمود کا کوئی آدمی نہیں بچا. البتہ اتنا آتا ہے بعض روایات میں کہ الا رجل، ایک آدمی تھا اس کی کنیت تھی ابا رغال. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنو ثقیف جو طائف میں بڑا جنگجو قبیلہ تھا وہ اسی کی اولاد سے تھے، وہ ابا رغال سے تھے. تو یہ ابا رغال جو ہے جب قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو یہ اتفاق ہے کہ یہ وہاں مدائن صالح یا حجر سمود میں بجائے حرم میں آیا ہوا تھا، تو اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حرم کو حرمن آمنا، یہ امن کی جگہ بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے حرمت حرم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حرم میں رہنے کی وجہ سے لم یصب ہو، وہ عذاب اس کو نہ پہنچا. ایک دن اتفاق سے وہ حرم سے نکل گیا، آخر ہر وقت تو حرم میں نہیں بیٹھا رہتا انسان. تو جب وہ ہل میں گیا یعنی حد حرم کو کراس کر گیا تو پتھر آیا اوپر سے اور اس کو بھی ہلاک کر دیا، یعنی وہ بھی ایسے ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا. کیونکہ ایک ہے حدود حرم، یاد رکھیں، اور اس کے بعد کا جو علاقہ ہے وہ ہے ہل، اس کے بعد ہے پھر مواقیت. میقات کے بعد کا جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں آفاق، یعنی وہاں سے آنے والا حاجی جو ہے وہ آفاقی کہلاتا ہے. یہ حدود حرم جو ہیں یہ معلوم ہیں، معین ہیں. یعنی اگر جانب مدینہ منورہ سے جائیں تو تنعیم تک یعنی جو عمرہ کرتے ہیں مسجد عائشہ تو یہ اس کے قریب حد حرم ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جدے کے راستے میں شمیسی تک حد حرم ہے.
اسی طرح جیرانہ کے راستے میں حد حرم ہے، اسی طرح عرفات اگر جائیں تو عرفات شروع ہونے سے پہلے حد حرم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اس کے بعد اب حرم کے بعد جو علاقہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ ہل، یعنی حرم سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے. اور میقات کتنے ہیں؟ 5. ایک میقات ہے مدینہ منورہ میں ذی الحلیفہ، اور ایک میقات ہے جحفہ، اور ایک میقات ہے قرن المنازل، اور ایک میقات ہے یلملم، یہ موت ایک میقات ہے ذات عرق. یہ 5 میقات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے کہ بھی یہ 5 مقامات ہیں. یا تو آدمی یہاں آئے یا اس کے سامنے آئے، تو اب بغیر احرام کے وہ اللہ کے حرم میں نہ آئے، یعنی بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے تجاوز نہ کرے. اور اگر بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کرے گا یا تو پھر واپس میقات پہ لوٹ کے دوبارہ احرام باندھے، یا اگر ایسا نہ کیا تو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری دم بھی ادا کرنی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین کا ایک شان رکھا ہے. اسی لیے یہ بھی احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے، اور دجال جو ہے وہ ساری دنیا میں پہنچے گا لیکن اللہ حرمین کو محفوظ رکھیں گے. حرمین الشریفین یعنی مکہ اور مدینہ منورہ، حرمین کی حد میں وہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے. اس لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ دجال آئے گا اور وہ کوشش بھی کرے گا کہ میں کسی طرح حرمین میں داخل ہو جاؤں، لیکن حدیث میں آتا ہے علی انقابها الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی حدود حرم پہ فرشتوں کا پہرا لگا دیں گے. وہ جب آئے گا تو اس کو بھگا دیں گے، وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حرمین شریفین کو یعنی اس دجال کے بہت بڑے فتنے سے بھی محفوظ رکھا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حرم کو حرمن آمنا ویتخطف الناس من حولہم، ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے کہ مسلمان تو مسلمان زمانہ کفر میں جو مشرک تھے یا کافر تھے ان کو بھی اگر اپنے باپ کا قاتل حرم میں نظر آ جاتا تھا تو تعرض نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حرم ہے، حرم سے نکلے گا ہم بدلہ لے لیں گے، لیکن حدود حرم کے اندر جو ہے ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا تجاوز نہیں کریں گے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی اللہ معاف کرے حرم میں جرم کرے، حرم میں قتل کرے اور اس کے لیے سزا مقرر ہو جائے کہ اس کو سزا دینے کے لیے بھی حد حرم سے باہر لے جاؤ اور حدود حرم سے باہر جا کے اس کو سزا دو. اسی لیے وہ جو واقعات آتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو حضرت خبیب کو پھانسی دینی چاہیے تو وہ بھی اس کو مکے سے باہر لے گئے تنیم، یعنی وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم حرم کے اندر اس کو سزائے موت دیں، وہ بھی حد حرم سے باہر لے گئے اور باہر جا کر ان کو سزائے موت دی. لیکن باقی ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے نے جرم ہی حدود حرم میں کیا ہے تو سزا بھی حد حرم میں ہو سکتی ہے، کہ اگر اس نے ارتکاب کیا ہے یعنی اس کا جرم جو ہے وہ بھی حد حرم میں ہے تو اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ بھی حرم میں ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ مسجد الحرام میں یعنی حد حرم میں کافر بھی جنگ نہ کریں تو تم نہ جنگ کرو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو اب تم بھی جنگ کرو، اب تمہیں اجازت ہے کہ ان کا قتال کرو. اسی طرح وہ ائمہ کرام اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو جیل بنائی تھی مجرموں کے لیے وہ حد حرم کے اندر تھی، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر مجرم نے جرم بھی حرم میں کیا ہے تو اس کو سزا بھی حرم میں ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط ہے، وہ ان کا قاعدہ ہے کہ ہر مسئلے میں وہ اس پہلو کو لیتے ہیں جو پہلو زیادہ احتیاط کا ہو.
وہ کہتے ہیں ابھی سزا ہی دینی ہے نا، اگر ہم حد حرم کے باہر دے دیں گے تو سارے اقوال حدود حرم کے امن والے اور احترام والے اور روایات والے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی یہ فرما دیا تھا کہ مشرکین مکہ اگر حرم میں داخل ہو جائیں تو امان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ آج اپنی تلواریں پھینک دیں اور حرم میں داخل ہو جائیں تو ان کے لیے امان ہے، اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ حرمن آمنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی، تو اب دیکھیں کہ ابا رغال جو ہے وہ جب تک حرم میں رہا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرم کی وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن جس دن حرم سے باہر نکلا تو گویا پتھر انتظار کر رہا تھا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بعض مستشرقین اور بعض اعداء دین اور بعض اعداء اسلام، چاہے وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا ہندو ہوں یا بے دین ہوں، سوشلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ جو قوم لوط کا عذاب کہتے ہیں مسلمانی عذاب نہیں ہے، تو ایسے بس پتھر برس گئے۔ آج بھی دنیا میں ویسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ آسمان سے بارشیں آتی ہیں اور آسمان سے بڑے بڑے آلہ بڑے بڑے پتھر برستے ہیں، تو وہ تو ایک اتفاق تھا اور ایک حادثہ تھا جس کو مسلمانوں نے یہ بنا دیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل بھی بڑے بڑے جھکڑ چلتے ہیں، طوفان چلتے ہیں ہواؤں کے، جو جہازوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور سمندر کے جہازوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں کی منزلوں کو گرا دیتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح کوئی ہوا آئی تھی، طوفان آیا تھا قوم عاد پر، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو یہ کوئی عذاب وذاب نہیں ہے، یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے ہواؤں میں، کبھی طوفان آ جاتا ہے دریاؤں میں، کبھی بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ان سے لاوے ابل پڑتے ہیں، اور کبھی اتنی تیز رفتار ہوائیں چلتی ہیں کہ تباہی و بربادی ڈال دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تو کوئی نبی دعا نہیں مانگ رہے، پیغمبر دعا نہیں مانگ رہے، تو یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ تو اس لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عجیب ہوائیں ہیں کہ جو قوم عاد پہ جب آئیں تو سب کو تو ہوا لگ رہی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے صاحب نے کھڑے ان کو ہوا نہیں لگتی۔ تو یہ کیسی ہوا ہے؟ آئے تو سب کو لگے، طوفان آئے تو سب کو ہلاک کر دے۔ یہ کیسا طوفان ہے کہ آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر لیں؟ تو وہ کشتی کس کے حکم پہ تیار کر رہے تھے؟ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ اتنے عرصے کے بعد طوفان آئے گا؟ اور وہ کیسا طوفان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ تو پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ کے نہ بچ سکے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی والے جو تھے وہ بچ جائیں۔ اسی طرح یہ کیسا اتفاق ہے، عجیب پتھر ہے کہ پتھر ہوا میں انتظار کر رہا ہے کہ وہ قوم سمود کا بارغال نکلے اور میں لگ جاؤں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے عذاب ہے۔ اب اللہ کے عذاب کی نوعیت ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ عذاب حکم دیتی ہیں کسی خاص قوم پہ، بعض اوقات اللہ کے عذاب ہوتے ہیں تنبیہ ہوتی ہیں سب کے لیے۔ اچھا، کبھی اللہ کے عذاب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسلمان بھی ساتھ میں تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ والے بھی ساتھ میں تباہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت میں ہر آدمی اپنے ایمان پہ اٹھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو صرف ظالموں پہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی ساتھ پھنس جاؤ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آگ جلتی ہے تو جہاں خشک لکڑیاں جلتی ہیں تو سبز لکڑیاں بھی ساتھ ان کو جلا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کریں اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا علم کے معراج پہ پہنچی ہوئی ہے، آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے خلاؤں میں اسٹیشن بنا لیے ہیں، آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ زمین میں بیٹھے ہوئے سیارات پر اپنے جو ہے صواريخ اتار دیتے ہیں، لیکن آج تک ایک واقعے کو بھی دشمن نہیں جھٹلا سکا
کہ جی قرآن میں یہ جو واقعہ ہے یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے تحقیق کر لی ہے یہ واقعہ یوں ہے، ایک واقعے کی تردید بھی آج تک دشمن نہیں کر سکا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی کے ساتھ ٹکرائی اور وہیں اتری، آج تک دنیا کی طاقت نہیں ٹھکرا سکی، بلکہ جو علم آگے بڑھ رہا ہے تصدیق ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کہ جو کچھ اللہ کے قرآن میں ہے وہ حق ہے، اور جو کچھ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حق ہے، اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے، آقا دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی برتن بھی پاک کرو تو 3 دفعہ دھو دینا کافی ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ مار جائے تو اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئیں۔ تو بہرحال اب ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب جدید لوگ جو ہیں انہوں نے تحقیق کر لی ہے کہ کتے کے منہ میں ایسا جرثیم ہے، جرثومہ ہے کہ اگر وہ کسی جگہ لگ جائے تو وہ آگ میں بھی نہیں جلتا جب تک کہ مٹی نہ ماری جائے، وہ مرتا ہی نہیں۔ اس لیے اب جدید تحقیق اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کتے کے منہ میں ایسا جرثوم رکھا گیا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت جہاں بھی زبان لگ جائے، لیکن اگر کبھی لگ جائے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ماں سوائے مٹی کے۔ اور 1400 سال پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے یہ بات بتائی، اور آج جدید علم جو ہے وہ اسی کی تائید کر رہا ہے، تردید نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اب دیکھیں نا جی، بڑی دنیا نے، اب جدید علوم نے اور زرعی ماہرین نے یہ تحقیق کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا کہ بعض پودے جو ہیں، مثلا ہم نے تو ادھر لگائے تھے، ادھر بھی ایک پودا نکل آیا، ہم نے تو سڑک کے اس جانب لگایا تھا اور دوسری جانب بھی پودے پیدا ہو گئے۔ اچھا، ایسی جگہ بھی ہم نے جہاں نہیں لگائے تھے وہاں بھی وہ پودے پیدا ہو گئے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو بعض علماء، اب جو نئی علماء ہیں، جدید علماء ہیں، ماہرین زراعت میں، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ہوائیں ایسی چلاتے ہیں کہ وہ ہوائیں جو ہیں اس بیج کو اٹھا کے دوسرے مقام پہ ڈال دیتی ہیں، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہے تو وہ نر کا بیج اٹھا کے مادہ میں ڈال دیتی ہیں، تو ان ہواؤں کی وجہ سے وہ بیج وہاں پڑتا ہے اور وہاں بھی پودے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، کہ ہم ایسی ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو حمل کرنے والی ہیں، ہم ایسی ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں، یعنی چیزوں کو اٹھا کے دوسرے مادے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو 1400 سال پہلے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایمان سے کہیں مکے میں کون سے زرعی یونیورسٹیاں تھیں، کون سے مکے میں زرعی کالج تھے، کون سے مکے کے اندر زرعی لیبارٹریز تھیں اور وہاں جناب باقاعدہ ٹیسٹ ہو رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جو خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے آج تک دنیا ایک واقعے کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکی، یعنی جو قرآن نے خبر دی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ہزاروں سال پہ پھیلی ہوئی دنیا کے واقعات جو اللہ کے قرآن نے بیان کیے، آج تک دنیا تردید نہیں کر سکی۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل جو ہے حقانیت کی اور صداقت کی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اب آپ اندازہ کریں، میں کل یا پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک مسیحی ہے، وہ خود عیسائی ہے، لکھنے والا جو ہے وہ خود عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ خود لکھ رہا ہے کہ اب یورپ کے ملکوں میں جہاں وہ مسیحیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اس نے کہا خدا سے وہ ڈرے، وہ کہاں ہے دین مسیح؟ اس نے کہا کہاں ہے وہ دین مسیح جس کا تم ڈنکا پیٹتے ہو،
جس کا تم نام لیتے ہو، یہ کون سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا قانونی اجازت دی جائے؟ یہ دین مسیح ہے؟ انہوں نے کہا یہی دین مسیح ہے کہ ہم جنس پرستی کا قانون بنا دیا جائے کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے تم عیسائیت کا اور مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا اسی کا نام دین مسیح ہے؟ اور یہ کون سے بائبل میں یا انجیل میں یا عیسائیوں کی اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں ایسی حقیر اور گندی چیز کہ جس کو سن کے بھی آدمی نفرت کرے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے؟ یہ تو جانور بھی نہیں کرتا، کوئی حیوان بھی نہیں کرتا، کتا بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی کتے کو دیکھا ہے کہ ایسی غلط حرکت کرے؟ کتا بھی ایسی ذلیل حرکت نہیں کرتا ہے، اور بندہ ہو کے بندہ کرے اور اس پہ فخر کرے۔ اور اب آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ایک بینک قائم کیا ہے، وہ بینک صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اس بیماری میں مبتلا ہے، یعنی وہ ان کی مدد کرے گا، وہ ان سے تجارت کریں گے، میل جول کریں گے۔ تو اس نے کہا یہ کون سا دین عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا دین مسیح علیہ السلام ہے کہ 8 دن گناہ کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، اور 8 دن کے بعد پادری کے پاس آ کے اعتراف کر کے سارے گناہ معاف کر دو؟ نے کہا بھی یہ کیسا دین مسیح علیہ السلام؟ نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ دین مسیح علیہ السلام، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے گناہوں کو معاف کر دیتے تھے؟ اور یہ کیسا عقیدہ ہے دنیا کا کہ بھی ہم جو گناہ کریں گے وہ کہتے ہیں جی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ کہتے ہیں جہنم تو ہے لیکن ہم جو دین مسیح پہ ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے وہی ادا کر گئے، بس جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام جو پھانسی پہ چڑھ گئے بس ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کر گئے، اب ہم جو مرضی آئے کرتے رہیں لہذا ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کبھی عجیب دین مسیح، یعنی آپ اندازہ کریں گے لکھنے والا خود مسیحی ہے لیکن اپنے مسیحیوں پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن آج تک دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان ایسے پیدا نہیں ہوا جو میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر کی تردید کر سکے، کسی حکم کی تردید کر سکے، کسی فیصلے کی تردید کر سکے، اور کسی بارے میں کہہ سکے جی آپ کے نبی کی یہ بات غلط ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا پیدا کریں، آپ ایک بات پیدا کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی و اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تحدی کریں، چیلنج کریں کہ قرآن کے مقابلے پہ قرآن لے آؤ۔ آج تک کوئی لے آئے؟ میں نے آپ کا کیا خیال ہے؟ دشمن چپ بیٹھا ہوگا، اس نے کوئی کم زور لگایا ہوگا، اس نے کوئی کم محنت کی ہوگی کہ بھئی یار قرآن کے مقابلے پہ چلو ایک آدھا سپارہ ہم بھی بنا لیں، ایک آدھی سورت ہم بھی پیدا کر لیں۔ ایمان سے کہیں کوئی دنیا کا مذہب آج تک اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکا؟ اچھا قرآن 30 سپاروں پہ ہے، ہمارا تو 7 سال کا بچہ پورا قرآن یاد سنا دیتا ہے۔ آج تک کوئی قوم پیش کر سکتی ہو انجیل یاد سنا دے یا تورات یاد سنا دے، یا چلو کوئی ہندو ہمیں اپنے وید یاد سنا دے، اپنی ان کی جو کتاب ہے وہی اپنے وید جو ہیں ان کے، چلو کوئی وید یاد سنا دے، ان کی جتنی کتابیں ہیں، اچھا سکھ ہیں ان کی بھی کتابیں ہیں، گرنتھ ہے وہ کوئی یاد سنا دے۔ اچھا آپ نے دنیا میں کوئی مذہب کا بندہ دیکھا ہے جو رمضان نہ صحیح چلو شوال میں شعبان میں کوئی مہینہ آتا ہو رات کو کھڑے ہو گئے تو رات سناتا ہو؟ وہ دیکھا ہے آپ؟ نہیں آپ کو کہیں نظر آیا ہو تو ذرا مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے نا ہمیں نہ بھی لاؤ آپ، چونکہ بہت دنیا دیکھتے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ جی ہم فلاں ملک میں گئے تھے، ایک آدمی کھڑا تھا اور رات یاد پڑھتا تھا، پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے تھے اس کے، اور ایک آدمی انجیل یاد سنا رہا تھا۔ کوئی ایک آدمی پیدا کرے، کہتے ہیں نا جی اسلام ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی مذہب پیدا ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات اللہ کے نبی کی غلط ثابت کر دکھائیں، اللہ کے قرآن کا ایک حکم غلط ثابت کر دکھائیں، اس سے بڑی دلیل پھر کیا ہوگی کہ قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے اور دین اسلام جو ہے سچا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبروں نے جو خبر دی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم،
اب دیکھیں نا جی، مثلاً حضور پاک نے ہمیں وضو سکھلایا، آج تک مجھے بتلائیں دنیا کا کوئی مذہب یہ کہہ سکے یہ وضو کرنا جو ہے نقصان ہے؟ کوئی دنیا کا مذہب۔ حضور نے فرمایا غسل کرو، اگر پلید ہو جاؤ، جنابت ہو جائے، فوراً غسل کرو۔ آج پوری دنیا کے ڈاکٹر اسی ریسرچ پہ آ گئے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسلام نے کہا خبردار، عورت حیض میں ہے تو اپنے خاوند کے لیے بھی حرام ہے، جب تک حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ تو جو حیض کی ماری ہوئی قومیں ہیں، اللہ بچائے، آج ایڈ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آج ایڈز کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نفاس میں عورت کے قریب خاوند نہ جائے جب تک پاک نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو مائیں خود دودھ پلائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، حالات ہیں، انسان ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ حکم اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنی مائیں دودھ پلائیں۔ آج آپ کی جدید تحقیق کیا کہتی ہے کہ جو مائیں اپنے سینے سے خود اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ کینسر سے محفوظ رہتی ہے، اور جو بچوں کو ڈبے کے دودھ میں رکھتی ہیں بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور ماؤں کو بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں سینے کی، کیونکہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے نا، وہ نکلنا چاہیے۔ ایک پانی ہے، بہنا چاہیے، روک دیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا نا۔ ایک پانی ہے، دیکھو نا جی، بہ رہا ہے، صاف ہو گیا، خلاص نالی میں چلا گیا، اب اس کو آگے آپ بند لگا دیں، ڈاٹ لگا دیں، 15 دن 20 دن پانی کو کھڑا رکھیں، اب اس میں ہلکی ہلکی بو پیدا ہوگی، پھر اس کے اوپر کچھ ہلکے ہلکے سے ذرات پیدا ہوں گے، پھر سبز ہونا شروع ہوگا، پھر زہریلا ہو جائے گا، پھر گندا ہو جائے گا، پھر آپ ایسے منہ گئے ہوں کہ یار پتہ نہیں کیا بدبو ہے اس میں۔ تو اگر آپ نے اس دودھ کو نکلنے سے روک دیا ہے تو لازمی بات ہے اس نے کہیں تو پھر چوٹ کرنی ہے، کہیں تو اس نے پھر بیماری کا اثر پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ کے ایک نظام کو مجھے بتائیں، ایک خبر کو دکھلا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، ہجرت فرما رہے ہیں، اور بالکل چوری چوری کافروں سے چھپ کے جا رہے ہیں۔ ایک سیدنا صدیق ہے، ایک راستے دکھلانے والا، ایک غلام ابو بکر صدیق ہے، ایک سرکار مدینہ ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ دشمنوں سے چھپ کے جا رہے ہیں، اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں، اور راستے میں جب سراقہ آتا ہے اور حضور نے فرمایا سراقہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ فارس کا ملک فتح ہوگا اور کسرا بادشاہ کے کنگن جو ہیں وہ تو پہنے گا۔ اب مجھے اندازہ کریں یہ کوئی بات ہے پیشین گوئی کی؟ بھائی آپ تو حضور خود تو ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں، آپ تو مکے والوں سے جان بچا کے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور مجھے خبر دے رہے ہیں کہ کسرا فتح ہو جائے گا جو اس دور میں ایک سپر پاور تھی۔ سراقہ کہتے ہیں میں تو کافر تھا اس وقت، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، تو میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن چونکہ میں ایک تازہ معجزہ دیکھ چکا تھا کہ میں جب اپنا گھوڑا دوڑاتا تھا نا حضور کو پکڑنے کے لیے، تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے اور میں گر جاتا تھا، اور جب گھوڑے کو دوسرے راستے پہ چلاؤں تو گھوڑا ٹھیک ٹھاک دوڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، مجھے سمجھ آ گئی، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ اس راستے سے اب آرام سے تشریف لے جائیں، اس راستے سے میں کسی مکے والے کو نہیں آنے دوں گا، یہ بھی میرا وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا میرا بھی وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے اور تیرا ہاتھ ہوگا۔ تو اس نے کہا میں نے سن لی یہ بات، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تھا بڑا پکا آدمی زبان کا۔ حضور پاک تو تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری تو مکے والوں کے جناب گھوڑ سوار اور اونٹوں والے آ گئے، حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ راستے میں سراقہ، وہ سردار تھا نا رابق کا، تو راستے میں وہ مل گیا، انہوں نے کہا بھائی خیریت ہے، کیا حال ہے؟ کہتے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا میں خود ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں اور میں نہیں پکڑ سکا، جھوٹ بھی تو نہیں بول رہا نا، نہیں پکڑ سکا نا۔ انہوں نے کہا میں نہیں پکڑ سکا، یار تم کیا پکڑو گے؟ دیکھو میرا گھوڑا آپ جانتے ہیں میں سردار ہوں،
میرے گھوڑے کے مقابلے پہ کوئی دوڑ سکتا ہے؟ اور یہ تیز گھوڑا نہیں پکڑ سکا، تم کیا پکڑو گے یار؟ تو انہوں نے کہا اچھا ہاں بس ٹھیک. انہوں نے کہا پھر آپ دوسرے راستے پہ جاؤ. انہوں نے کہا جاؤ. اس راستے سے نہیں جانے دیا کسی. وہ اپنا وعدہ پورا کیا. اب جناب اندازہ کریں، حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے، سرکار دو جہاں کی وفات ہو گئی، سیدنا ابو بکر کا زمانہ آ گیا، وہ ختم ہو گیا، سیدنا عمر کا زمانہ آ گیا خلافت کا. اس زمانے میں صحابہ نے کسریٰ کو فتح کیا اور کسریٰ کی طاقت کو مٹا ڈالا، اور مال غنیمت میں بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن آئے. حضرت عمر رو رہے ہیں اور ہاتھ میں وہ کنگن پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں سراقہ کو بلاؤ، صدق رسول اللہ. حضرت عمر رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جلدی کرو، سراقہ کو بلاؤ، صدق رسول اللہ. میرے محمد پاک نے سچ کہا تھا. اور سراقہ آتا ہے، کہتے ہیں سراقہ یاد ہے تمہیں حضور نے کیا خبر دی تھی؟ کہا سراقہ یاد کرو جب حضور ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو آپ کو کوئی وعدہ فرمایا تھا؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، حضور نے فرمایا تھا کہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائیں گے. تو عمر نے کہا آج میرے محبوب کا وعدہ سچا ہو گیا، ہاتھ آگے کرو اور پہنو کنگن بادشاہ. اور سراقہ سب کو دکھا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ صدق محمد، صدق محمد، کہ اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ہم تو یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم کھلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنی خبر. اب دیکھو اندازہ کرو، ایک آدمی ہے، کہاں ہے مدائن صالح؟ حجاز اور شام کے درمیان میں ہے ہجر سمود. اور کہاں ہے حد حرم؟ ابو رغال یہاں سے نکلا اور پتھر آ گیا. گویا پتھر انتظار کر رہا تھا کہ بدبخت آؤ. اسی لیے قرآن کہتا ہے ہم نے جو پتھر برسائے تھے وہ پتھر ایسے تھے ان پہ نشان لگے ہوئے، یعنی کوئی نہیں بچ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی نہیں بچتا. اس لیے جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اب کہتے ہیں جناب قدم حدیث سے جاوز ذالک اب قال عبد الرزاق امام اخوانی اسماعیل بن امیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر ابی رغال فقال تدرون من هذا قالوا اللہ ورسولہ اعلم. میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اور ابی رغال کی قبر کے قریب گزرے. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ تدرون من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں. قال ھذا قبر ابی رغال رجل من ثمود كان في حرم الله ومنعوا حرم الله عذاب الله فلما خرج اصابه ما اصاب قومه ودفن هاهنا ودفن ما غصن من ذهب فنظر قوم فابتدروا بسيافهم فباسوا ان واستخرجوا الغصنا. اب جناب حضور پاک نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے ابی رغال کی ہے اور یہ قبیلہ سمود کی قوم کا تھا. اور جب قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا تو یہ اللہ کے حرم میں تھا، اللہ کے حرم کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ گیا. لیکن ایک دن جب حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی ہوئی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. اس کی قوم نے اس کو یہاں دفن کیا اور اس کے ساتھ ایک لکڑی، ایک بڑی چھڑی سی سونے کی سٹک تھی، حسن کہتے ہیں شاخ، سونے کی ایک شاخ، وہ بھی قبر میں ساتھ دفن کر دی تاکہ نشانی رہ گئی ہے ہمارا سردار ہے بنو ثقیف کا بڑا تھا. تو اس کے ساتھ بعد میں لوگوں کا سونے پہ جھگڑا ہو گیا. یہ سونا ہے ایسی بلا، زندگی میں بھی جھگڑا، مرنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑتا ہی نہیں. اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ سونے کا عربی میں کیا نام ہے؟ ہاں جی ذہب. سونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذہب. ذہب کا معنی آتا ہے گیا، ذہبہ یذہب، ذہبہ وہی ذہب الرجل، ذہبہ فلان، فلان گیا. ذہب کا معنی ہے گیا. یہ کسی ایک کے بعد بدبخت رہتا نہیں، پھر دوسرے کے پاس گیا، پھر تیسرے کے پاس گیا، پھر چوتھے کے پاس گیا، پھر پانچویں کے پاس گیا، باپ سے بیٹے کو گیا، بیٹے سے بیٹی کو گیا، بیٹی سے خاوند کو گیا، خاوند سے کسی اور کو گیا. یہ چلتا ہی رہتا ہے بدبخت.
یہ بیٹھتا ہے ہی نہیں، اسی لیے ذہب کو ذہب کہتے ہیں کہ یہ ایسی بلا ہے جو کسی ایک جگہ نہیں رہتی، نسلوں کی نسلیں کھا گئی، نسلوں کی نسلوں کو ہضم کر گئی، چٹ کر گئی. اور لوگ ایسے عاشق ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہ بنگالی بھائی جو ہے نا، یہ تو عاشق ہیں سب. ان کو تو سونے سے عشق ہوتا ہے. غریب سے غریب آدمی ہوگا نا، 2 ریال بھی اس کو ملے نا، اگر بکتا ہو خرید کے رکھ لے. کوئی بیچاروں کو جنون ہے بالکل ایسے دیوانگی کی حد تک. کیونکہ ہمارا تو اب ان کے ساتھ برادری ہے نا، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، ہم تو جانتے ہیں نا اب ایک دوسرے کے حال احوال، وہ ہمارے حال احوال جانتے ہیں، ان کے حال احوال جانتے ہیں. اچھا، اسی طرح انڈونیشین کو بھی یہ مرض ہے. وہ بھی اگر ان کو 100 ریال بھی بچے، 2 کام ہیں ان کے زندگی، ایک فوٹو کھینچنا، ایک سونا اکٹھا کرنا. بس وہ ان 2 چیزوں کے پاگل ہیں. بالکل ہمارے وہ بھی شاگرد ہیں نا ہمارے، الحمدللہ، چونکہ اس قوم میں بھی بہت شاگرد ہیں اللہ کی رحمت سے. تو وہ بیچارے سناتے ہیں، ان میں جو بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہیں، تو ان کو یہ 2 جنون ہیں. ایک تو جناب وہ ہر حالت میں بس دن کیمرہ فوٹو لکھا، شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں تو فوٹو بڑا. کوئی عقل کی بات ہے بھلا شیطان کو اچھی چیز ہوتی نہ؟ آپ کا کیا خیال ہے، شیطان اچھی چیز ہے؟ چلو آپ کی دوستی ہو بھی، لیکن ظاہر تو نہیں کرتے نا آپ. دوستی تو ہوتی ہے سب کی، کسی کی اندر، کسی کی باہر، کسی کی رات کو، کسی کی دن کو، اپنا کوئی. لیکن بہرحال لیکن جب نام پوچھو تو آپ کہیں گے شیطان، لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان. لیکن ساتھ کھڑے ہو کہ فوٹو جو کھینچواؤ کہ میں شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو کیا دلیل کیا ہے؟ یعنی آپ کیا لگتے ہیں اس کے ساتھ جو کھڑے ہیں؟ بس یہ کہ جنون ہے. اچھا، جبل رحمت کے اوپر چڑھ جائیں گے جناب، فوٹو کھینچوا رہے ہو، خدا کے بندے، حضور پاک بھی ان سے نہیں کہو، بلکہ اوپر چڑھنا بدعت ہے، ناجائز ہے. سرکار مدینہ تو نیچے کھڑے ہوں اور آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں، یعنی حضور سے بھی آپ اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عقل کریں. سرکار دو عالم نے جہاں نیچے پتھر پڑے ہیں کالے کالے، اسی جگہ میرے آقا نے عرفات میں وقت گزارا، اور آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا. تو کبھی آپ حضور اوپر نہیں چڑھے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھے، اور جناب اب وہاں کھڑے ہیں تو فوٹو اور فوٹو اور فوٹو. اور دوسرا جناب سونا، اس کی جو محبت ہے نا جی، وہ بھی دیوانگی کی حد تک ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ایسی بدبخت چیز ہے کہ کسی کے پاس ٹکتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی دوسرے کے پاس ضرور بھاگے گا. آپ اس کو جناب بالکل تالے لگا دیں، سیف میں ڈال دیں، 1400 تالا لگا دیں، الیکٹرانک قسم کے تالے اور کمپیوٹرائز لگا دیں، نکلے گا ضرور. یہ رکتا نہیں، اس نے چلنا ہے. ذہب جو ہے بیٹھے کیسے؟ تو اب جناب یہ ہوا کہ لوگ آگے تلواریں لے کے لڑ پڑا قبیلہ. انہوں نے کہا ہم نکالیں گے وہ سونا، انہوں نے کہا ہم نکالیں گے. یعنی اللہ نے مرنے کے بعد بھی عذاب دیا کہ پھر بھی قبر کی عزت نہ رہی. اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو تھے کہ رسم چل گئی تھی کہ آگے ابھی رغال کی قبر پہ جوتے مارتے تھے، یہ بھی کافی عرصے تک رسم رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد بھی یعنی عذاب دیا. تو اب جناب بہرحال وہ نکال لیا انہوں نے سونا. وقال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري ابو رغال بن ثقيف هذا مسلم بن نادر وجيم وقال رواه مسلم بن كما قال محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن اميه عن بجير بن ابي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه الى الطائف. اب جناب عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا کہ جب ہم طائف کی طرف گئے فمررنا بقبر، ہمیں قبر کے قریب گزرے. فقال هذا قبر ابی رغال وهو ابو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم فدفنه. اب حضور نے فرمایا کہ یہ ابی رغال کی قبر ہے، اور ابی رغال جو ہے وہ بڑا ہے اور باپ ہے قبیلہ بنو ثقیف کا،
اور اصل میں ان کا تعلق جو ہے قبیلہ سمود سے تھا، اور یہ حرم میں تھا، پھر یہ حرم سے جب نکلا تو اس پہ عذاب آیا۔ قال فلما خرج اصابته النقمة التي اصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه اصبتم وابتدر الناس واستخرجوا منه الغصن۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جن لوگوں نے اس کو دفن کیا تھا، ایک شاخ جو تھی سونے کی بھی ساتھ دفن کر دی تاکہ علامت رہے کہ یہ واقعی ابی رغال کی قبر ہے، کیونکہ پہلے بڑے بڑے سردار جو تھے، بادشاہ جو تھے، وہ سونے کے کنگن زیور شیور پہنا کرتے تھے، تو وہ بھی چونکہ بڑے قبیلے کا سردار تھا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی سونے کو دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی قبر کھودی جائے تو وہ سونا مل جائے گا، تو اس روایت میں ہے کہ اس کی قبر کو کھودا گیا اور وہ سونا کی چھڑی جو تھی وہ بھی مل گئی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وهكذا رواه ابو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن عازم النبي عن ابن اسحاق به قال شيخنا ابو الحجاج المزي وهو حديث حسن عزيز قلت تفرد به بجير بن ابي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف الا بهذا الحديث قال يحيى بن معين مسمع رواه غير اسماعيل بن اميه قلت وعلى هذا فيخشى ان يكون فهم في رفع هذا الحديث وانما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما اخذوا من الزاملتين قال شيخنا ابو الحجاج بعد ان رسول ذلك وهذا مؤتمن والله تعالى اعلم۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حدیث مرفوع تو نہیں ہے بلکہ یہ قول عبداللہ ابن عمرو ہے۔ عبداللہ ابن عمرو کو جو کچھ 2 بوریاں ملی تھی کتابوں کی پرانی، ان میں سے وہ کچھ قصے جو تھے، واقعات ایسے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی عالم علمہ اتم، اللہ تبارک و تعالی ہی سب جانتے ہیں۔ اگر ایک میاں بیوی میں 16 سال سے جھگڑا تھا، یعنی 16 سال تک خاوند نے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، میاں بیوی کبھی ملے ہی نہیں، 16 سال کے بعد اس عورت نے شریعت کی عدالت میں یعنی اسلامی حکومت کی عدالت میں دعویٰ کیا اور اپنا نکاح فسخ کرا لیا، انہوں نے اس کو طلاق جاری کر دی، ڈگری کر دی، بالکل ٹھیک ہے، ہو گئی، اس نے خلو کا حق استعمال کیا، عدت تو گزارے گی، عدت کیوں نہ گزارے، نکاح تو ہو چکا، شادی تو ہو چکی تھی، عدت تو گزارے گی ہر حال میں۔ عدت اس پہ نہیں ہوتی جو غیر مدخولہ ہو۔ غیر مدخولہ کا کیا معنی کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن 1 منٹ کے لیے بھی خاوند سے نہیں ملی اور علیحدہ کوئی یعنی میاں بیوی نے جماع بھی نہیں کیا اور خلوت صادقہ بھی نہیں ہوئی۔ خلوت صادقہ کا کیا معنی کہ نکاح ہے، میاں بیوی ہے، ایک کمرے میں ہے، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے ملے نہیں، پھر اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو عدت گزارنی پڑے گی، اگر نہ ہو تو پھر غیر مدخولہ کی عزت نہیں ہوتی۔ ابھی ماں باپ کے گھر ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی، خاوند بیوی ملے ہی نہیں، علیحدہ بھی نہیں بیٹھے اور خاوند نے طلاق دے دی، ایسے واقعات ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو اس کو کہتے ہیں غیر مدخولہ، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ایک دفعہ بھی میاں بیوی ملے ہیں یا خلوت صادقہ ہو گئی ہے تو پھر تو عدت گزارنی ہو۔ کوئی لوگ جو ہیں تبلیغی جماعت سے نفرت کرتے ہیں، بہرحال یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کوئی دنیا میں ایسی جماعت بھی ہے جس سے لوگ نفرت نہ کرتے ہوں، یہ تو بھائی ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کے نبیوں پر کوئی سارے ایمان لے آئے تھے، ابھی آپ دیکھ لیں قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، کہ ساری دنیا اس پر ایمان لے آئی، یعنی 6-7 ارب کی آبادی میں مسلمان تو 1 ارب ہے، 1 ارب 26 کروڑ مسلمان ہیں، باقی تو سب کافر ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی نفرت کرتا ہے اللہ ہدایت دے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ تعویذ باندھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، راجع بات یہی ہے، یاد رکھو کہ تعویذ گلے میں لٹکانا یا ہاتھ میں باندھنا یہ نہ کیا جائے، بلکہ قرآن پاک پڑھ کے دم کر دیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں،
ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں یا پڑھنے والا وہی ہاتھ رکھ کے اسی پہ پڑھ لے تو یہ باتیں جو ہیں ٹھیک ہیں۔ وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گلے میں لٹکانا حرام ہے جو شرکیہ ہوں، یعنی جن میں شرک کے کلمات ہوں اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں۔ اگر قرآن کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کو بھی تو جیب میں رکھنا جائز ہے، قرآن کی 4 آیتیں بھی تو جیب میں رکھنا جائز ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ فرق کرتے ہیں شرکیہ تعویذات میں اور قرآنی آیات میں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بالکل آپ گلے میں نہ لٹکائیں، تاکہ آدمی جب اندر آتا ہے تو پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر احتیاط کر کے حد پہ کھڑا ہو جائے تو پھر بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان تعویذوں کے چکر میں نہ آئیں۔ بہرحال دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ کوئی جماعت کے ساتھ وقت لگائے، کوئی حرم میں وقت لگائے، کوئی دین میں، اگر سب اللہ کے دین کے رستے ہیں، اللہ کے دین کے کام ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی درس دے رہا ہے، ایک آدمی واز کر رہا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، ایک آدمی گلی میں جا کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ سب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے دین کے طرق ہیں۔ جو بھی اللہ کسی کو نصیب کر دے کہیں الحمدللہ۔ غم تو ان لوگوں پہ کریں جو شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جو بے حیائی میں لگے ہوئے ہیں، جو چوری میں لگے ہوئے ہیں، جو حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی شکل میں دین کا کام کر رہا ہے تو خوشی کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا پاکستان میں 4 سال پہلے، اس کی قیمت تھی 1 لاکھ روپے، اب اس کی قیمت مثلاً ہو گئی 2 لاکھ روپے، تو کیا میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو پلاٹ یا مکان آپ نے اپنے رہنے کے لیے خریدا ہے کہ میں گھر بنا کے رہوں گا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، سمجھ آ گئی؟ جو مکان بنا لیا یا بنا رہے ہیں یا خرید لیا ہے، پلاٹ خریدا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ ہم گھر بنائیں گے اور خود رہیں گے، تو پھر اس میں کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا یا میں یہاں کوئی کاروبار کروں گا، تو معنی یہ ہے کہ وہ کاروباری نیت سے خریدا گیا ہے، رہائشی نیت سے نہیں خریدا گیا۔ اب اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کی مارکیٹ ویلیو لگانی ہوگی، یعنی پہلے سال 1 لاکھ قیمت تھی تو 1 لاکھ پہ، پھر 1.25 لاکھ ہو گئی تو 1.25 لاکھ پہ، پھر 1.5 لاکھ ہو گئی تو 1.5 لاکھ پہ، اب 2 لاکھ ہو گئی تو 2 لاکھ پہ 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے، اس نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب بیٹھا تو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اس نے درود بھی پڑھ لیا، تو احناف کے نزدیک تو سجدہ صاف کرے گا، باقی ائمہ کے نزدیک سجدہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر میری فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے تو ظہر کی نماز سے پہلے فجر کو ادا کر لیں۔ افضل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آیا، نیند کھلی، غفلت میں تھے، فوراً ادا کریں۔ بفرض محال غفلت ہو گئی، اب آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے ہیں اور ظہر کی اذان ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ پہلے فجر کی قضا کر لیں پھر ظہر نماز ادا کر لیں۔ میں مکہ میں کام کرتا ہوں اور اب میں اپنے ملک میں جا رہا ہوں، تو واپسی پر جب آپ میں چھٹی سے آؤں گا تو عمرہ، بالکل عمرہ ضروری ہے۔ آپ جب چھٹی سے آئیں گے تو میقات اکھاڑ لیں گے، وہاں سے میقات تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا نا، تو لازمی بات ہے کہ آپ احرام باندھ کے آئیں۔ اور دیکھو مفت میں عمرہ مل رہا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو تکلیف کیا ہے عمرہ نہ کرنے کی۔
بھئی آپ اپنے ملک سے آ رہے ہیں، اچھا اگر آپ کپڑے پہن کے آئیں گے تو جدے والے ڈر جائیں گے آپ سے، یا احرام کے کپڑے آپ کو گندے لگتے ہیں؟ جو لباس اللہ نے اپنے گھر کے لیے منظور فرمایا وہ عزت والا ہے یا نعوذ باللہ گندا ہے؟ تو آپ احرام باندھ کے آ جائیں، آپ آئیں 1 گھنٹے میں عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ کا عمرہ مفت میں مل گیا، لوگ تو 30,000 روپیہ خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں، اس لیے عمرہ نہ چھوڑا کریں۔ وہ تو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو جرمانہ نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے۔ سب ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ وہ تو صرف یہ رعایت دیتے ہیں کہ بھی اگر کاروباری آدمی تھا یا ملازمت کے لیے آ رہا تھا، اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، نیت زیارت کی نہیں تھی، تو چلو عمرہ نہیں کیا تو جرمانہ نہیں دینا پڑے گا، یعنی دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آؤ میقات سے احرام باندھ کے آؤ۔ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں، دعا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہماری بھی، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے۔ مجھے بھی کئی دنوں سے کوئی تکلیفیں ہیں، بیماری ہے، اللہ توفیق شفا دے دے، اور آپ کو بھی، ہر بیمار کو۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جب آدمی پریشان ہو نا بہت، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی فریاد سننے کا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو پریشان حالوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے دکھ ڈالتا ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں حضرت ایک مالک ابن دینار کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا جلدی جاؤ دعا کرو۔ اللہ کے بندے تمہارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پریشان حال جب مجھے پکارے گا تو میں فریاد سنوں گا، اور اگر دیر ہو جاتی ہے تو ہمارے پکارنے میں اثر نہیں رہا، یعنی ہمارے پکارنے میں کوئی کمی آ گئی ہے، اور ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مضطر پکارے اور اس کی آواز جو ہے اللہ پاک نہ سنے۔ آپ بالکل یقین کامل سے، اور سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ اگر کوئی مصیبت ہے، اگر کوئی ہم اور غم ہے تو آپ صبر کریں اور اللہ کی نماز سے مدد پکڑیں۔ اس لیے حدیث میں اذا حضبه امر بادر الى الصلاة، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل پیش آتی تو بس نماز۔ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اللہ کی رحمت سے سب اللہ دکھ ڈال دیں گے۔ اگر کوئی مدائن صالح دیکھنے کے لیے جائے، کون سی کوئی اچھی جگہ ہے؟ عذاب کی جگہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ حضور نے تو وہاں جب صحابہ گئے تو منع کر دیا، کیوں جا رہے ہو؟ عذاب کی جگہ ہے۔ تو بعض لوگ تاریخی طور پہ شوق کر کے دیکھنے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا اور اعتکاف کی نیت کر لی تو احناف کے نزدیک اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے ہم ثواب دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ احرام کی حالت میں جب ہم دونوں عمرہ کر لیں، ایک دوسرے کے بال موڑ سکتے ہیں، بالکل موڑ سکتے ہیں۔ سونا جو ہے مرد کے لیے خالص حرام ہے۔ حضور پاک نے 2 چیزیں ہاتھ میں لی، سونا بھی اور ریشم کا ٹکڑا بھی، اور فرمایا ہذان حرامان علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں۔ سونا جو ہے وہ عورت پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ کو انگوٹھی پہننی بھی ہے تو خالص چاندی کی پہنے، کیونکہ لوہے کی انگوٹھی بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضور نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض علماء احتیاط کرتے ہیں کہ گھڑی میں جو چین ہوتی ہے سٹیل کی یا لوہے کی کہتے ہیں وہ بھی نہ پہنے، کیونکہ وہ بھی تو ایک لوہے کی قسم تو ہے۔ تو بہرحال چاندی کی انگوٹھی تو آپ پہن سکتے ہیں لیکن سونا جو ہے وہ حرام ہے۔
اور ویسے بھی آپ سونا کیوں چاہتے ہیں؟ لوگ جاگنا چاہتے ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں؟ بھائی لوگ کہتے ہیں ہم جاگیں کام کریں، آپ سونا 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 کا کیا مانا؟ سونا، آپ سونا چاہتے ہیں، جاگیں عبادت کریں آپ۔ حضور اکرم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ اپنی جنازے کا فکر کرو، حضور کا کیا فکر ہے آپ کو؟ نہیں مجھے آپ بتائیں حضور کے جنازے کا آپ کو کیا فکر ہے؟ تم یہ فکر کرو کہ ہمارا جنازہ بھی کیوں پڑھے گا کہ نہیں؟ اچھا جنازہ کیوں ہوتا ہے کہ دعا کی جاتی ہے کہ اس میت کی اللہ بخشش کر دیں؟ حضور کو ضرورت تھی ایسی؟ ہاں جی نہ، حضور کو تمہاری دعا کی ضرورت تھی گناہ بخشوانے کے لیے؟ اور نبی کے گناہ ہوتے ہیں تو پھر جنازے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب جنازے کا؟ نبی تو معصوم ہے۔ اچھا پھر حضور کا امام کیوں بنے کوئی عقل کریں؟ وہ تو صحابہ جاتے تھے کمرے میں کھڑے ہوئے، درود شریف پڑھا، باہر آ گئے، بس۔ قوم ہے خدا جانے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، دعا کریں اللہ ہماری ہدایتوں کے فیصلے کرے۔ ہر آدمی کو ایک جناب ایسے نہیں ملا۔ بی بی فاطمہ تمہارے پاس آئی تھی، بڑے آ گئے بی بی فاطمہ کے خیر خواہ، نہ تمہارے پاس شکایت لے کے آئی ہے کہ مجھے میراث نہیں ملا ہے، میری زمین دے دو مجھے۔ چلو اب اگر ہم زمین مدینے کی آپ کو دے دیں، آپ کیسے پہنچائیں گے بی بی فاطمہ کو؟ کوئی عقل کرے۔ اس دور کے مسائل تھے، اس دور کے ساتھ گزر گئے، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ایسے مسائل میں دخل دیں؟ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے ایک بہت بڑے امام سے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے ہیں، اس میں یزید کا کردار کیا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی جزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے مہربانی فرما کے ہمیں اس وقت سے، اس دور سے، اس جگہ سے محفوظ رکھا ہے، ہم اپنی زبانیں کھول کے اپنے آپ کو کیوں داخل کریں اس قصے میں؟ بھئی ہم نہیں تھے اس وقت، تو نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہم بلا وجہ تبصرے کر کے دلائل دے کے اور قلم کاری اور کتابیں اور حوالے اور اس پہ بڑا جناب علم کے ذخیرے لٹا دیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ایک طرف سیدنا حسین ہیں اور حضرت حسین جو ہے وہ سردار ہیں، اہل جنت کے بھی سردار ہیں، اہل بیت کے بھی سردار ہیں، ہر کلمے پڑھنے والے کے سردار ہیں، اور دوسری طرف یزید ہے۔ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی ابی طالب کے۔ یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت معاویہ کا۔ حضرت معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابی سفیان کے۔ سفیان کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب۔ ابھی طالب کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ تو ہم کون ہیں بات کرنے والے؟ بس لوگوں کا ایک مزاج ہے، لگ گیا ہے، بعض اسی جھگڑے میں پڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی ایک آدمی نے اگر آہستہ آمین کہی تو کیا ہوگا اور زور سے کہی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، دنیا شرک میں مبتلا ہے، دنیا کفر میں مبتلا ہے، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دھوکے سے قادیانی بنایا جا رہا ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، عالم اسلام کے مٹانے کی کفار تخطیط کر رہے ہیں، اور ہم ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا جی؟ خدا کا خوف کریں، اللہ کے نبی معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ کے نبی کا جنازہ اسی طرح نہیں پڑھایا جاتا جس طرح ہمارا جنازہ پڑھایا جاتا۔
باقی صحابہ جاتے تھے، کیونکہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں 10 آدمی سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے جن کو اللہ نے موقع نصیب کر دیا وہ چلے گئے، جن کو نہیں ملا وہ نہیں گئے، کیونکہ اگر لاکھوں کے صحابہ 2 منٹ کے لیے بھی جائیں تو کتنے دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک میں دفن کیا جاتا۔ ایسے مسائل میں اپنے آپ کو بلا وجہ نہ الجھایا کرو، تم کلمہ پڑھو، توحید سیکھو، اتباع سنت سیکھو، تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، فرائض ادا کرو، اور جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حلال کھاؤ، بس یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ باقی تم کون ہو اور ہم کون ہیں ایسی باریکیوں کے اندر مسائل میں الجھنے والے؟ ایک عورت کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر 3 سال سے پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا، وہ جناب درخواست دے، آپ کی نیت خراب لگتی ہے، آپ اس عورت سے نکاح کرنے کے چکر میں ہیں، آپ اس چکر میں نہ پڑیں جب تک قاضی کو درخواست دیں، قاضی عدالت سے باقاعدہ اخباروں میں اشتہار جاری کریں گے اور اس کے ملک میں ان کو اطلاع دیں گے، ان کے سفارت خانے کی معرفت ڈھونڈیں گے۔ اگر سارے حالات ناکام ہو گئے تو اب محکمہ جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ دے گا نکاح سے فارغ ہونے کا، پھر بعد میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت خود کہہ دے اور جی 3 سال سے میرا خامن جو ہے نا اس نے خط ہی لکھا لیا تھا چھٹی، ایسے تو جتنے پھر آئے ہوئے ان سب کی فارغ ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے خط تو کوئی کسی کو نہیں لکھتا۔ اچھا فتویٰ دے رہے ہیں یار، اچھی نوکری لوگ جب نوکری پہ آئیں واپس جائیں تو بیوی کے پاس ایک خاوند اور ہو، 2 بچے أشهد أن محمدا